نیت نہیں پڑھائی جاتی. اس میں 2 ڈپارٹمنٹ ہیں اور 300 کے قریب یا 350 اتنے بچے وہاں پہ پڑھتے ہیں اور 400-450 ایکڑ زمین ہے. اور ٹرسٹی جو ہے محترمہ جو ہے وہ اہلیہ ہیں عمران خان صاحب کی, اور خود عمران خان صاحب اس کے ٹرسٹی ہیں. پہلے وہ گوگی تھی, وہ باہر چلی گئی ہوئی ہے, پتہ نہیں کتنا مال سمیٹ کے جو ہے انہوں نے آپس بھی کسی نے جھگڑا پایا نا مال دوتے, کیونکہ وہ مال لے کے نکل گئی ہوئی ہے. یہ یہاں پہ ہیں. 4 سال ہو گئے اس جعلی یونیورسٹی, جس کو یونیورسٹی القادر یونیورسٹی کہا ہے, 4 سال ہو گئے. وہاں پہ 300 بچہ یا 400 بچہ زیادہ مجھے ایگزیکٹ نہیں, لیکن سینکڑوں میں ہے, 400 سے زیادہ بچہ نہیں ہے وہاں پہ. آپ نے ٹی وی پہ دیکھا ہے, یونیورسٹیوں میں آپ چلے جائیں, بچوں کی ریل پیل ہوتی ہے, رونق لگی ہوتی ہے بچوں کی. وہاں پہ کوئی 2 اتھے بیٹھے دے نے, کوئی 3 اتھے بیٹھے دے نے, کوئی 4 نکرے لگے دے نے. کوئی بچہ وہاں پہ کوئی ان کے کمپیوٹر کے بار بار سارے بچے یہ کہتے تھے ہم کو کمپیوٹر کی کوئی ڈگری شگری لے رہے ہیں. یہ کسی کے ساتھ انہوں نے افیلیٹ کیا ہوا ہے اور اس کے اوپر جو ہے یہ جال سازی جو ہے جاری اور ساری ہے. یہ کہا جاتا ہے کہ حسن نواز کی بھی کوئی ٹرانزیکشن ہوئی تھی. این سی اے نے سب کی انویسٹیگیشن کی تھی اور حسن نواز کو کلین چٹ دی گئی تھی. اس کے خلاف کوئی الزام نہیں ہے. کوئی الزام ہے تو بتا دے. وہاں پہ سڑکوں پہ جو ہے گاڑیوں کے پیچھے دوڑتے رہتے ہیں پی ٹی آئی والوں کو, ان کا ذمہ لگائیں نا, کہ بتائیں کہ کون سا حسن نواز کے خلاف کوئی کیس ہے. اس کے کوئی پیسے یہاں پہ آئے ہیں, جس طرح ضبط ہو کے ان کے پیسے یہاں پہ آئے تھے. پاکستان میں کبھی بھی یہ نہیں ہوا کہ ریاست کی رقم جو ہے کسی کے پرسنل اکاؤنٹ میں ڈال دی جائے. اور پھر یہ ہے کہ 4-5 وزیروں نے ٹی وی پہ بیان دیے ہوئے ہیں مختلف اوقات میں. 4-5 وزیروں میں 4-5 جنہیں وافدہ صاحب ہیں, فواد چودھری صاحب ہیں کہ ہمیں کچھ نہیں بتایا گیا, پرویز خٹک صاحب ہیں. بند لفافے کو جو ہے لہرایا گیا. کیوں بند لفافہ کیوں لہرایا گیا؟ کیوں ایجنڈا آئٹم تھا. اگر تو ایجنڈا آئٹم جب کابینہ کی ریپ اپ ہو رہی تھی, میٹنگ ریپ اپ ہو رہی تھی, ختم ہو رہی تھی کہ بھئی یہ بھی ایک آئٹم ہے, لوگوں نے پوچھا اس میں کیا ہے, اس نے کہا نہیں اپروول دو اپروول دو اپروول دو, کیونکہ واردات ہو رہی تھی. چوری کا مال جو ہے اس کو ہڑپ کرنے کی اس وقت واردات ہو رہی تھی اور اس کی کابینہ سے اپروول لی. پاکستان میں کبھی چوری کی واردات کی اپروول جو ہے کابینہ سے کسی نے لینے کی جرت نہیں کی. عمران خان نے یہ بھی کیا جو ساری دنیا کو چور کہتا ہے. اب میں نے ٹی وی پہ سنا ہے کہ یہ یونیورسٹی جو ہے وہ سرکاری تحویل میں لی جا رہی ہے, یا سو کالڈ یونیورسٹی تو نہیں ہے. تو یہ کسی کو غلط فہمی قطعی طور پہ نہیں رہنی چاہیے کہ یہ کوئی یونیورسٹی ہے یا پیسہ جو ہے کسی سرکاری اکاؤنٹ میں گیا. ملک ریاض صاحب اس لیے مفرور ہیں, وہ پاکستان اس لیے نہیں آتے ہیں ملک صاحب کہ ان کو بینیفٹ ملا ہوا ہے اور ان کا اکاؤنٹ میں انہوں نے ڈیفالٹ کیا ہوا ہے. ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے ان کی ریکوری کی, تاکہ جو بھی انہوں نے سپریم کورٹ نے ان کے ذمے جو رقم ڈالی ہوئی ہے اس کو ریکور کیا جائے. یہ سلسلے جو ہیں جھوٹی سیاست میں جھوٹ کو سچ بنانے کے ختم ہونے چاہیے. جھوٹ ہوتا ہے, آج بھی جھوٹ ہے, آج کے 100 سال کے بعد بھی جھوٹ ہے. حکمران طبقہ جو ہے جس کو پاکستان کی عوام جو ہے منتخب کر کے بھیجتی ہے,
یا کسی ذریعے سے وہ حکمران بن جاتے ہیں، تو کیا یہ کافی نہیں ہے کہ اللہ نے عزت دی ہے کہ آپ اقتدار میں پہنچے ہوئے ہیں؟ اس کے بعد آپ چوری چکاری شروع کر دیں، ڈکیتیاں شروع کر دیں، لوگوں کی جیبوں میں ہاتھ ڈالنا شروع کر دیں، جیب کتروں والی حرکتیں کریں، تو یہ سارے ملک کے لیے 25 کروڑ عوام کے لیے جو ہے شرم اور حیا کا مقام ہے. اور بے شمار لوگ جو ان کے ووٹر ہیں، جو ان کے گن گاتے ہیں، ان کے لیے بھی سوچنے کا مقام ہے کہ یہ سرکاری پیسہ آپ کا، ہمارا، سب کا پیسہ جو ہے ملک ریاض کے اکاؤنٹ میں کیوں ہے؟ ایک سوال، صرف ایک سوال، کہ ملک ریاض کے اکاؤنٹ میں کیوں گیا؟ کوئی لمبے چوڑے سوال پوچھنے کی کوشش کا ضرورت نہیں ہے، صرف یہ کہ ملک ریاض کے اکاؤنٹ میں کیوں گیا پیسہ؟ سرکار کا پیسہ تھا، اس میں میرے پاس لیٹر موجود ہے، وہ جب وہ لیٹر وہاں سے ان کو نہیں پتا تھا کہ یہ واردات اس رقم کے ساتھ یہ واردات ہو جانی ہے. میں بار بار آپ میڈیا والوں کو بھی کہوں گا، سب کو کہوں گا، آپ جہاں بھی کہیں بھی کوئی بحث ہوتی ہے اس کو کہیں کہ یہ ملک ریاض کے اکاؤنٹ میں کیوں گیا، یہ سرکاری پیسہ تھا، اور ساتھ بتائیں وہ یونیورسٹی ہے یا نہیں ہے. یونیورسٹی نہیں ہے، قطعی طور پہ نہیں ہے. دو صرف وہاں پہ ڈپارٹمنٹ ہیں اور 300-400 بچہ وہاں پہ پڑھتا ہے. 4 سال ہو گئے ہوئے ہیں اس یونیورسٹی کو چلتے ہوئے، وہ کسی اور یونیورسٹی سے انہوں نے ایفیلیشن لی ہوئی ہے. اتنا بڑا فراڈ ہو گیا تو اس کے بعد کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین. مذہب کے نام پہ فراڈ، اقتدار کے نام پہ فراڈ، اور اپنے مخالفین کے ساتھ جو کچھ انہوں نے کیا وہ آپ کے سامنے ہے. میاں نواز شریف اب کہتے ہیں، اب عجیب روتے ہیں کہ ہمیں جیل میں یہ، ہمیں جیل. اس کی مریم نواز کی والدہ فوت ہوگی. میاں نواز شریف کہتا رہا مجھے اپنی بیوی سے میری بات کراؤ، کسی نے کرانے دی؟ یہ کوئی پرانی باتیں نہیں ہیں، یہ 5-6 سال پرانی باتیں ہیں. اس شخص نے جو ظلم کیا ہے پاکستانی عوام کے ساتھ، وہ تو اول ہے کہ ظلم جو ہے پاکستانی عوام کے ساتھ جو اس شخص نے کیا ہے. اور آج بھی بہت سے لوگ اس دھوکے میں مبتلا ہیں کہ یہ کوئی نجات دہندہ ہے. یہ نوسر باز فراڈیا ہے، فراڈیا. اور ہمارے لیے 25 کروڑ عوام کے لیے دکھ کی بات ہے کہ ایسے لوگ حکمرانی میں پہنچ جاتے ہیں. یہاں پہ اس ملک میں آئین کی بالادستی ہونی چاہیے. پاکستانی عوام کا جو فیصلہ ہے وہ آخری فیصلہ ہونا چاہیے، اس کا احترام ہونا چاہیے. یہ سلسلہ بند ہونا چاہیے کہ ایسے لوگ جو ہے عمران خان سے ایسے لوگ جو ہے چور دروازے کے ذریعے اقتدار میں آ جاتے ہیں اور اقتدار میں آ کے پھر لوٹ مار شروع کر دیتے ہیں. کوئی بزدار ہوتا ہے، کوئی گوگی ہوتی ہے، کوئی عجیب نام ہے. وہ نام ہی شریفاں والے نہیں ہے گے، نام ہی وارداتیاں والے، گوگا گوگی. کن ٹوٹے والے نہ آئیں گے. تو میری آپ سے درخواست ہے، پھر آپ یہاں پہ اور بھی میرا خیال آپ کو مصروفیت ہے، کوئی سوال آپ کرنا چاہتے ہیں تو میں حاضر. بھائی صاحب، یہ جو آج کا اسلام عدالت کا فیصلہ آیا ہے، اس کے بعد یہ جو ایک ڈائلاگ کا قصہ شروع ہوا تھا، یہ کنٹینیو رہے گا یا کہ یہ ختم ہو جائے گا؟ اور اس کے ساتھ میں دوسرا یہ بھی ساتھ جڑنا چاہتا ہوں کہ آیا یہ ممکن ہے کہ ڈیورنگ ڈائلاگ ایگزیکٹو آرڈر کے لیے ان کی جو سزا ہے اس میں رد و بدل کیا جائے گا؟ پہلی تو بات ہے کہ ایگزیکٹو آرڈر وغیرہ کوئی ایشو نہیں ہونا. یہ ان کی ڈیمانڈ ہے، پی ٹی آئی کی مذاکرات میں ان کی ڈیمانڈ ہے کہ ایگزیکٹو آرڈر کے تحت جو ہے قیدی جو ہے رہا کیے جائے، لیکن یہ نہیں ہوگا. ان کو عدالتوں نے سزا دی ہوئی ہیں، عدالتیں ان کو ریلیف دے سکتی ہیں اگر ریلیف بنتی ہے. ایک تو یہ ہو گیا.
دوسری آپ نے مذاکرات کی بات کی ہے، مذاکرات کے سلسلے میں بڑا بدنام ہوں، تو میں زیادہ بدنام نہیں ہونا چاہتا. اس سوال کسی مذاکرات ہے، کسی اور کو پوچھ لیجیے. مریم نواز اور آپ پر خاص طور پر الزام لگاتے ہیں کہ آپ مذاکرات نہیں ہونے دیتے، اس میں کیا سر؟ میں کو ڈکیا کسی نے؟ مجھے مذاکراتی ٹیم میں بشمول رانا ثناء اللہ صاحب کے، محترم کے اعظم نذیر تاج صاحب بھی میرا اس ٹیم کا حصہ ہیں، اسپیکر صاحب حصہ ہیں. کوئی بتا دے کہ میں نے ان کو مذاکرات سے منع کیا ہو یا کسی پارٹی میٹنگ میں مذاکرات کی جو ہے مخالفت کی ہو. میں صرف یہ کہتا ہوں، یہ چوروں ڈکیتوں سے مذاکرات جو ہے نا، ان سے اگر کچھ نکل سکتا ہے، پہلا برآمدگی تو پاؤ نکلو. آپ ان لوگوں سے مذاکرات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، سیاسی قوتوں میں سب سے بڑا حامی ہوں سیاسی قوتوں میں مذاکرات. بلکہ میں تو بار بار کہتا ہوں کہ یہ مذاکرات جو ہیں ان کا پھیلاؤ کریں، ان کو اور بھی جو ادارے جو ہیں اور بھی قوتیں جو ہیں پاکستان میں، ان کو بھی بیچ میں لے کے آئیں، تاکہ ایک ہی دفعہ جو ہے تمام امراض کا جو ہے وہ حل نکل آئے، بجائے اس کے کوئی اس نکرے مذاکرات کرتا ہے، کوئی اس مکرے، کوئی ملاقات کرتا ہے اس کے بعد مکر جاتا ہے کہ میری ملاقات ہی نہیں ہوئی. یہ کل پرسوں ہی کہا ہے نا انہوں نے کہ میری کوئی ملاقات، بعد میں پتہ لگ گیا جی ملاقات ہوئی تھی. کوئی ملاقات کرتا ہے تو سلام دعا ہوئی جو نہیں ملاقات وہ بڑا لمبی سٹوری سنا دینا ہے، میری یہ بھی گل ہوئی ہے، میری یہ بھی گل ہوئی، زیب داستان کے لیے بڑھا دیتے ہیں. تو یہ میں انہوں نے خود کہا ہے پی ٹی آئی والوں نے کہ جی کہ مذاکرات کا فیصلے کا مذاکرات پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا. اللہ کرے مذاکرات جو ہے خلوص کے ساتھ جو ہے اپنے ذاتی اغراض کے لیے، اس ملک کے لیے، اس ملک کی عوام کے لیے، اس ملک کے انٹرسٹ کے لیے مذاکرات کریں، تاکہ ملک میں جو حالات ٹھیک ہو رہے ہیں ان میں روڑے اٹکا رہے ہیں، ان کے خلاف جو ہے باہر جو ان کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں پروپیگنڈا کرتے ہیں. آپ کے یہاں پہ مہنگائی نیچے آ رہی ہے، آپ کے قرضے کم ہو رہے ہیں، مہنگائی جو ہے وہ 37-38 سے جو ہے 4 پہ 3-4 پہ آ گئی ہے. آپ کی ریمیٹنس جو ہے، آپ نے سول نافرمانی لوگوں کو کہا تھا کہ گھر پیسے نہ بھیجو، تو کیا حال ہوا ہے؟ 4 بلین ڈالر جو ہے زیادہ ہے. میرا خیال ہے کہ ٹیکنیکلی یہ کیبنٹ کا فیصلہ نہیں بنتا، کیونکہ کیبنٹ نے دیکھا ہی نہیں ہے کچھ. میں ٹیکنیکل بات کر رہا ہوں، کیبنٹ کو بتایا گیا نہیں کچھ، جو ہے ایسے ہی منٹ کر لیا گیا کہ جی اپروول ہوگی ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ کیبنٹ کسی انلیگل کام کے اپروول دے ہی نہیں سکتی. اگر وہ دے گی تو وہ اس اپروول کی ویلیو ہی کوئی نہیں ہے. غیر قانونی کام کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی. کوئی کیبنٹ چھوڑ کے کوئی بھی جو ہے اتھارٹی جو ہے اگر اس کو انڈورس کرتی ہے، اس کی کوئی ویلیو نہیں. صاحب جتنی بھی کرپشن ہوئی ہے، فرق گوبھی کا ہر جگہ پہ نام آیا آنے والے دنوں میں فرق گوبھی کو بھی گرفتار کر کے لایا جا سکتا ہے؟ لانا چاہیے، بنتا تو ہے کہ مال مسروقہ جو ہے اسے برآمد کیا جائے. یہ سارے کا بزار صاحب کو بھی پوچھنا چاہیے. وہ چپ چپیتے کہاں ٹر گیا گا، وہ پتہ ہی نہیں لگ رہا ہے کتنے ٹر گیا گا. مال نکرے لا کے تو کہاں ٹر گیا گا. مطلب بہار جو ہے وہ اس معاملے میں اثر وہ ہے کہ جس کے اکاؤنٹ میں پیسے گئے، اب وہ دبئی گورنمنٹ کے ساتھ مل کے وہاں پہ کوئی پلان جو ہے نا وہ اپنا بلڈنگ کا وہ کر رہا ہے، تو کیا اس کو بھی واپس لایا جائے گا اور یہ پیسے واپس لیے جائیں گے اس سے؟ میں میڈیا والے پوچھتا ہوں اس کا نام کیوں نہیں لیتے میڈیا پہ؟ پہلے منو تھی میڈیا والے دعا جواب دو. میں نے آپ کے سامنے نام لیا ہے. نہیں آئے تھا جس لیے میں وہ بعد تو جواب دوا تھا. جسے سکرین تے آئے نا جیو والے ٹیپ کرتے جتوں مال لگتا ہوئے وہ کوئی بھی نہیں بولتا ہے. اس فیصلے کے بعد پی ٹی آئی کا کیا مستقبل آپ دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں یہ مستقبل کا کسی بھی پارٹی کا جو ہے نا پاکستان کی عوام فیصلہ کرتی ہے، اور پاکستانی عوام کو ہم جو ہے روشناس کر رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کیا ہے، عمران خان کیا ہے، اس کے ارد گرد کے لوگ کیا ہیں. وہ ایسے ایسے لوگ ہیں جن کو پارٹی سے نکال دیا گیا ہوا ہے.
اور وہ ابھی بھی قوالی کر رہے ہیں. ایک صاحب ہیں وہ کل 190 ملین پاؤنڈ کے اوپر جو ہے نا وہ جو میں بات کر رہا ہوں وہ کر رہے تھے. ہاں جو پارٹی کے بہت بڑے عہدیدار ہیں. یہ کیسا لو ہے کنہ دی جانجے گی. ایسے میرے منہ کو غلط گال نہ نکل جائے. آپ بتائیں نواز شریف سے کون سا الزام لگا جس پہ اس کو سپریم کورٹ نے سزا دی تھی نا. اس نے جو ایک کوئی الزام بتا دیں کوئی جو اس کے اوپر لگا ہو. کوئی یہ سب سٹوریاں کا الزام بتائیں تو صحیح کہ اس نے کیا کیا ہے. اس ملک کے اندر سڑکوں کا جال بچھایا ہوا ہے. بیٹی اس کی جو ہے آپ کے بچوں کے ہاتھوں میں جو ہے بجائے ان کو گالی گلوچ سکھانے کے بجائے یا اس کو جو ہے وہ ان کو کوئی کسی کے گلے پڑنے کے سکھائے ان کو ان کے ہاتھ میں جو ہے ان کو اسکالرشپ دے رہی ہے ان کو لیپ ٹاپ دے رہی ہے تاکہ وہ کسی بھی مکتبہ فکر سے ہیں کسی بھی سوچ کے مالک ہیں وہ پاکستان کے جو ہے یوزفل جو ہے شہری بن سکیں ذمہ دار شہری بن سکیں. یہی شہباز شریف کرتا رہا ہے آج بھی کر رہا ہے. آپ کی ٹرن اراؤنڈ کر دی ہے اس نے اکانومی. گاڑی جو ہے کھائی میں گر رہی تھی شہباز شریف نے اس کو ریورس کیا ہے اور وہ سڑک پہ ڈالا دوبارہ ترقی کی سڑک پہ ڈالا ہے اس نے. آپ بتائیں ایک خود جو ہے خود بانی پی ٹی آئی نے اندر جگایا کہ معیشت سنبھل رہی ہے. یہ شہباز شریف کی حکومت کی خود اس نے تعریف کی ہے. اس سے بڑا سرٹیفکیٹ کیا ہو سکتا ہے؟